الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، انگنت لا تعداد حمد و سلام آمنہ دلال پورے یتیم، حسن و حسین دے نانا، فاطمہ زہرا دے بابا، نبی کریم نبی محترم، امام الانبیاء امام الکبریاء امام البطحاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے لکھاں دے کروڑاں درود و سلام۔ بھائیو ساتھیو، اللہ والے بزرگوں، قابلِ قدر نوجوان ساتھیو، ماؤں تے بہنوں، جدو وقت سے صبح دا ہو جائے پھر میری ساری عمر ہی رہنی ہے، الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر۔ کدے بندے دیاں خواہشاں بھی پوریاں ہویاں نے، کوئی اپنیاں خواہشاں پوریاں کر کے نہیں مریا، ادھوریاں ہی رہ گئیاں نے، بندے دنیا تو ٹر گئے نے، بڑے بڑے بادشاہ ذوالقرنین جیسے، شاہ سکندر جیسے آئے، بڑے بڑے مشدد اور تشدد قسم کے لوگ آئے، لیکن حضرات دنیا تے نہیں رہے تو دنیا ایک مسافر خانہ ہے، کوشش کریا کرو اس مسافر خانے کے اندر اپنے آخری سفر واسطے کچھ کرائے کا بنانا، تو حضرات جدو اٹھنے کا وقت ہو جائے فَاسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، پھر دوڑیا کرو اور دوڑ کے مسجد کی طرف آیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید اندر سورۃ اعراف میں آیت کریمہ کا کچھ حصہ تھوڑے سامنے بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے کو نہیں پڑے اور کسے کے سامنے اپنے ٹکڑے نہیں ٹیکے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا استاد محترم اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا میرے محبوب پڑھ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو پڑھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو پڑھیا اور پھر ساتھ سنایا۔ تو حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک کے یارہ کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی کتابوں کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اور اس انداز نال بھی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل
پریشانیاں دا ذکر نبی دے یاراں دے رکوع تے سجدیاں دا ذکر نبی دے یاراں دیاں گلاں تے باتاں دا ذکر اللہ پاک نے قرآن تے زبور اندر بیان فرمایا انجیل اندر بیان فرمایا آؤ سنو دھیان دے نال اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان دا رہبر بنایا آؤ سنو اللہ پاک فرماتے نے اللہ زینا یتبعون الرسول نبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ تورات اندر بھی کیتا ہے یاراں دا بھی تورات اندر کیتا ہے آپ دا تذکرہ انجیل اندر بھی کیتا ہے یاراں دا تذکرہ بھی انجیل اندر کیتا ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پتہ کی گل ہے عیسائی پتہ کیا کرتے سن جدو یہودی نہیں مانتے سن جدو عیسائی مذہب آیا عیسیٰ علیہ السلام آیا پھر یہودیاں دا مذہب ختم ہو گیا تے پتہ کیا کرتے سن آخری نبی آوے گا آخری نبی آوے گا وہ آن کے دین دسے گا تواڈے تے غالب آ جاوے گا حضرات آؤ سنونا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انجیل دے اندر نام احمد رکھیا ہے تورات دے اندر نام محمد رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ حضرات جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا ہے دھیان کریا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے دنیا تے سردار بن کے آئے نے بلکہ اللہ پاک نے قرآن فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء لوگو یہودیاں تے عیسائیاں نو اپنا دوست نہ بناؤ انہاں مجوسیاں نو اپنے بیلی نہ بناؤ انہاں مشرکاں تے کافراں نو اپنے یار نہ بناؤ انہاں نال دوستیاں نہ کرو انہاں نال پیار نہ کرو انہاں نال محبت نہ کرو آؤ سنو دھیان دے نال اللہ پاک نے کی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے جان تو پہلے تے پتہ کی کہہ رہے ہیں اخرج الیہود من جزیرۃ العرب او میرے صحابیوں سن لو جزیرہ عرب دے اندر انہاں یہودیاں نو انہاں کتاب والے ساریاں نو کڈ دیو کوئی جزیرہ عرب دے اندر نہ رہے نبی پاک دنیا تو جان تو پہلے کی فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود اتخذ قبورهم انبیاء مساجد انہاں تے لعنت ہوئے یہودیاں تے جنہاں نے اپنے نبیوں دیاں قبراں تے ولیاں دیاں قبراں نو بت خانہ بنا لیا جنہاں نے سجدہ گاہ بنا لیا اللہ پاک فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس او لوگوں سورج تے جانو سجدہ نہیں ہو سکتا سجدہ ہوندا تے رب نوں ہوندا اور سنو دھیان دے نال اللہ پاک نے اعلان کی فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر او لوگوں حکم دیا کرو نیکی دا تے لوکاں نوں برے کماں تو روکیا کرو لوکاں نوں برے کماں تو روکیا کرو پیروی کرو تے نبی پاک دی پیروی کرو کسی ہور دی پیروی نہ کرو سن لے دھیان دے نال جڑی میں بات کرنا چاہنا ہے اللہ اکبر اللہ ایک ایسا صحابی ہے جن دا نام سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جن نے 200 سال عمر ہو گئی ہے اسلام قبول کیتا ادھر لکھا ہے 180 سال عمر ہے یہ 250 سالہ دے ہوکے مرے سن جو دنیا کو گیا سن حضرت عمر دی حکومت کے اندر ایران کے گورنر بھی رہنے آؤ سنو جیڑی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان اور مقام بیان کرنا چاہیے نا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے ہی پیارے صحابی نے اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیا دے لوگوں میرے صحابیاں دا بھی تذکرہ میرا بھی تذکرہ آپ نبی پاک نے نہیں فرمایا سے او میرے صحابیوں سن لو میں جدو آسمان تے گیا
علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اے میرے پیارے محبوبا اے میرے پیارے بیٹا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے جاویں آپ دی امت نوں میری طرفوں السلام علیکم کہہ دی میری سلام دے دی تے نال اے کہہ دی کہ جڑی جنت دی کھیتی ہے اے بڑی زرخیز ہے اے بڑے پھل دیندی ہے اس جنت دی کھیتی دا خیال کریا نے اینو بنجر نہ کر دیا نے اپنے دل نوں ٹھیک رکھیا نے اور سنو دھیان دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنو دھیان دے نال اللہ اکبر اللہ قرآن دے انجیل دے اندر ذکر کیے پڑھیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے میں قرآن دے انجیل اندر پڑھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر پیدا ہوئے نے مکے تشریف لے کر کے آنے نے اور قرآن اور انجیل پڑھیا جدو مکے پیدا ہونگے تے مکے دے انہاں دے رشتہ دار انہاں نوں تنگ کرنگے پھر ہجرت کر کے مدینے چلے جان گے اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں قرآن دے انجیل دے اندر پڑھیا سنو دھیان دے نال اللہ پاک کی فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ پاک جو چلے نے تے مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے نے آپ سب تو پہلے ایک بستی دے اندر چلے گئے نے یہ بستی کے لیے ایک قبا بستی ہے ایک قبا بستی دے لوگ بڑے پاک نے ایک قبا بستی دے لوگ بڑے نیک نے ہن بھی قبا بستی تے اللہ تانوں لے جاوے جتھے نبی پاک نے پہلی مسجد بنائی ہے آپ نے فرمایا سی میرے صحابہ جیڑا بندہ پیدل چل کے آئے گا وہ بستی دے اندر 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ پاک کو قبول عمرے دا ثواب عطا کر دے گا نبی پاک نے پہلی مسجد قباء دے اندر بنائی ہے نام سن لیتے ہیں دے نال بابا جی بڑی پیاری گل لکھ گئے نے آندے نے مسجد قباء بیٹھا جگاں دا پیر سی مسجد قباء بیٹھا جگاں دا پیر سی آلے دوالے مسلمان دے کثیر سی نواں ایک بندہ آیا آج دے فقیر سی آن سلام کرے نبی سلطان نو سونے محمد نو لیا سارے جہان نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء اندر بیٹھے نے ایک بندہ آیا وے ایک کون بندہ اللہ اکبر اللہ سنو دھیان دے نال صحابہ کہتے ہیں کہ نبی بندہ آیا نا ایک کھجوراں لے کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انہیں کھجوراں رکھ دتیاں نے کچھ صدقے دیاں کھجوراں نے آدھے نے سونے ہو تسے بھی کھا لو تے تواڈے یار بھی کھا لین تے بابا جی کی لکھدے نے چیز کچھ کھان والے پیشے گزارنا یہ صدقہ میں آندا ہے کو عرض سلام دا ٹولے غریباں ویکھاں ترس میں آمدا آپ بھی کھا دیو بھوکے انسان نو سونے محمد نو لیا سارے جہان نو یہ کون ہے سلیمان فارسی ہے انہیں قرآن پڑھیا ہے انہیں انجیل پڑھیا ہے اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی نے جیڑے صدقہ نہیں کھاندے انہیں صدقے دیاں کھجوراں لے آن کے نبی پاک کے سامنے رکھیا نے آپ نے کی فرمایا میں صدقہ نہیں کھاندا منہ نہ لایا صدقہ رب دے حبیب نے کیویں پتہ لگے گا سیدے آشائے جیڑا صدقہ نہ کھاوی او چھائے تے جیڑا صدقہ کھا جائے او شاہ نہیں ہوندا او سید نہیں ہوندا اونے تے ویسے نام رکھیا شاہ دا پتہ کرنا ہوئے کہ صدقہ نہیں کھاندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ویکھیا نا حسین پاک نے منہ دے اندر کھجور پا لی گری ہوئی تو نبی پاک نے کٹ دتی انگل مار کے فرمایا آلے نبی صدقے والی کھجور نہیں کھاتے شاید صدقے والی ہوئے اے میرے دوستیو تانوں حکم نہیں کہ تسی صدقہ کھا سید صدقہ نہیں کھاندا تے جڑے ہوندے سید نہیں کھاندے صدقہ نہیں اور کوئی چیز لبدی نہیں حضرات نہیں آپ سنو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاندا، صدقہ کھانا میرا طریقہ نہیں گا۔ سلمان فارسی کہتے نے میں مسلمان نہیں ہویا سا، میں پڑھیا سی اگر آخری نبی ہویا تو صدقہ نہیں کھائے گا۔ اسے واتے بابا جی ایک بات عورت کر گیا، رما صدقہ میلا مالے نہیں ہوئے، روزے دار دیوی نظر حلال نہیں ہوئے، جیڑا ہو کھائے ہو نبی دی آل نہیں ہوئے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آؤ سنو دیان دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقے والیاں کھجوراں نہیں کھاندا، او میرے صحابیوں تسی کھا لو، میں سیدہ میں اللہ پاک نے فرمایا او میرے نبی تو صدقہ نہیں کھانا، میں صدقہ نہیں کھا سکتا۔ صدقے دا ذکر کتھے آیا؟ سید ذکر کتھے آیا؟ سید صدقہ نہیں کھا سکتے۔ یہ قرآن وچ آیا ہے، انجیل وچ آیا ہے، او سید صدقہ نہیں کھاندے، منہ نہ لایا صدقے رب دے حبیب نے، کہنا صحابہ والے کھا گئے غریب نے، دونے خلائی اسے سفی عجیب نے، جیویں بچ گیا نیتا ہوندا اصل نشان نو، سونے محمد نو لیا سارے جہان۔ صدقے دی کھجور جدو نہ کھادی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ توڑ لائی بے گل ٹھیک ہے، اے یا آخری نبی سننا دھیان دینان اللہ اکبر اللہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دینے ان صدقے والیاں کھجوراں نے گیا، ان توبہ تک کھجوراں لے کے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی تناظر فرمائیاں اپنے صحابہ نو بھی دیتے ہیں، وہ میرے صحابیوں میرے یاروں تسی بھی کھاؤ، میں توبہ تے قبول کر لینا پر صدقہ نہیں کھاندا۔ ایک اور مسئلہ دس دیواں، مسجد امام نو بھی صدقہ نہیں لگدا، کیوں نہیں لگدا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، اندے پورے نبیاں دا ورثہ، اے بھی صدقہ نہیں کھا سکدا، اور مولوی صدقہ بھی کھا جاندا۔ اسوں دھیان دے نال صدقہ نہیں کھانا چاہیدا، صدقہ غریباں واسطے، وذل القربا والیتاما والمساکین۔ او قریبی رشتہ دار کون نے؟ آپ سنو میں یہ بھی دس دیاں، وہ سارے تو بڑا قریبی رشتہ دار بندے دا بہن پرائے، ایک پرا امیر ہو جاتا ہے، ایک غریب بیٹھا بندے دی بہن غریب ہے، جن دی روٹی نہیں پکدی، پراواں نو چاہیدا جدوں بھی صدقہ کرن اپنی بہن نو دے دین۔ اور سنو دھیان دے نال اپنے قریبی رشتہ داراں نو صدقہ دیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں کھجوراں کھا لیا توبہ تن، سن لو دھیان دے نال سلمان فارسی دی ایک نشانی مکمل ہو گئی کہ نبی پاک صدقہ نہیں کھاندے، توبے نو قبول کر لیندے نے۔ اور دوسری نشانی سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سلمان فارسی نے تورات دے انجیل اندر پڑھیا سی کہ آپ دے دونوں کندھیاں دے درمیان مور نبوت دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ برکت دے اندر ایک جنازہ پڑھا کے قبرستان سے کھڑے لینا، آپ چترات دی مقدیاں تو ادھر ادھر ہو رہی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجی کر دائے میں نبی پاک دی مور نبوت بیت لوا۔ نبی پاک نے جدو تکیا ایک نوجوان ایک کان والا میری نبوت مور نبوت نو بیکنا چاہتا ہے، اسمان تو میں حکم ہو رہا ہے سونے ذرا پردہ ڈھا دیو۔ آن والا ایک آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھیاں تو ادھر چادر کر دیتے ہیں۔ سلمان فارسی نے دیکھا مور نبوت کا نشان لگیا، سلمان فارسی مور نبوت نو چومن لگ پیا، نالے روئی جاتا نالے چومی جاتا۔ بابا جی کی کہتے ہیں اتار لیا سرور تھوڑی کملی کس کام دے، وہ چم چم کھاواں دے دے پانی برسام دے، سرورے بلایا اسے روندے نشان نو، سونے محمد نو لیا سارے جہان نو۔ اور جس نے دیکھا وہ تیرا ہو گیا، تھا تیرا مگر سویرا ہو گیا۔ آؤ حضرات گل میں دسنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دا اللہ اکبر اللہ یہ پیارا صحابی بن رہا ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مورے نبوت نو چومی جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے نے اے سلمان فارسی تو کتھوں ہے کہ پتہ کیا دے نے عرض گدارے میرا نام سلمان ہے عرض گدارے میرا نام سلمان ہے وطن پردیسی سند فارس ایران ہے پنڈے نام منا ضلع سفان ہے لبدا آیا تاڑے ذات دی شان نو سوڑے محمد مولیا سارے جہان نو میں کو غریباں دا بچہ نہیں میں بڑے تگڑے تے چودھری نمبردار دا پتر ہے میں چل دیا مینوں بڑے عرصہ تے بڑے سال ہو گیا کہ پتہ کیا نے ابا جی میرا پنڈ دا نمبردار سے ابا جی میرا پنڈ دا نمبردار سے نالے میرے اونوں ڈاڈا نالے پیار سے زمیندار وڈا دولت اوندے کولے بے شمار سے کڑیاں دے مانگ دیوے بار نہ جان نو سونے محمد مولیا سارے جہان نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے نے سلمان تیری کہانی کی ہے کی کہانی ہے تو ذرا یہ تے دس کتھوں چلیا تے کتھوں آیا مورے نبوت چمی جانا نالے روی جانا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ بیان کرن لگے نے اور سنو تے ہم دے نال پتہ کی کہندے نے سونے ہو میں ایران دا رہن والا اسمان میرا ضلع میں اتھوں دے رہن والا ایک نمبردار دا بیٹا ایک جگیردار دا بیٹا بڑے امیر ترین باپ دا بیٹا میرے بابے نے کدے مینوں باہر نہیں نکلن دیتا سارا دن میں گھر دے اندر رہندا سا میں مجوسی سا میرا بابا بھی مجوسی سی سارا دن اگ دے پوجا کر دے اگ بال کے بیٹھ جاندے میرا بابا جی باہر چلے جاندے مینوں حکم دیندے 24 گھنٹے اگ بال کے اگ دی پوجا کرتے رہندے میرا بابا جی مینوں باہر نہیں نکلن دیندے سن ایک دن ایویں کی ہویا ابا جی میرے کسے کام واسطے باہر بھیج دیتا میں چلدے بازار اندر نکلیا اللہ دے سونے محبوب جی میں سائیاں دا گرجا ویکھیا جدوں میں سائیاں دا گرجا ویکھیا میں اندر اندر چلا گیا ایک کون کہہ رہا سلمان فارسی میں دسنا یہ چاہنا ہے کہ اسلام بڑی آسانی نال مل گیا اور دیکھو کتنی مشکل دے نال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حاصل کیتا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چلا گیا گرجے دے اندر جدوں شام دا وقت ہویا بڑی دیر ہو گئی اللہ اکبر اللہ میں سمجھیا اگ دا جلانا یہ ٹھیک نہیں گی ایندی پوجا کرنی ٹھیک نہیں گی آ ٹھیک ہے گرجا سائیاں دا سونیا محبوبا میں اس پادری کولے بیٹھ کے تعلیم حاصل کیتے میرے دل نو چھو گئے ہاں میاں کئی تے کھایا دی پوجا کردے پینے کئی اٹھاں دے تھلوں گزردے نے کئی کوڑیاں تھلوں گزر کے کردے نے منت مننے سے میں آکھیا سی تھلوں دی گزر جاواں گے اور کئی میاں کرونا دی اندر ہندو مذہب دے لوگ گائے دا پیشاب پی کے کردے نے کرونا دی بیماری ہے آؤ میرے بھائی خوش ہو جاؤ اللہ دا شکر ادا کریا کرو مالک نے دین دی سمجھ دیتی ہے اللہ پاک نے مسلمان بنایا اللہ پاک نے حلال تے حرام کے اندر تمیز دیتی ہے آؤ سنو جیڑی گل میں کرنا چاہتا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تو گھر گیا تو میرے بابا جی کو پتہ لگ گیا میں کہ ابا جی وہ تے بڑا پیارا دین عیسائیاں والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف نہیں لے کر کے آئے سلمان فارسی نبی پاک نے اپنے قصہ دس رہا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے والد صاحب نے میرے بابا جی نے مینوں پکڑ لیا میرے ہاتھ بھی بند دیتے میرے پیر بھی بند دیتے مینوں گھر دے اندر جکڑ دیتا بند کر دیتا آکھیا اج تو بعد تو باہر نہیں جانا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑا پریشان ہو گیا ابا جی نے مینوں جدوں گھر دے اندر بند دیتا میں باہر نکلن جوگا نہ رہا اللہ اکبر اللہ میں کوشش کرتا رہا ایک دن میں پیغام بھیجیا اسائیاں دے گرجے دے اندر او میرا تے کچھ کرو میں جانا تواڈی ول آ جاواں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ ایک دن جدوں پیغام دتا انہاں نے اسائیاں نے کیا اگر سلمان تو جانا ہے ساڈے نال نہیں جانا ہے ایک قافلہ نکلنا ہے اس قافلے دے نال تو
چلا جائیں. اللہ اکبر اللہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے جدو پیغام آ گیا ہے نا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے نے. آؤ حضرات سنو, دین ملے گا مکیوں ملے گا یا مدینیوں ملے گا. یہ گرجے دے عیسائی نے کی کیا کہ یہ علاقہ چھڑ دے شام اندر چلا جا, اتنے ساڈے بڑے بڑے عیسائی تے پادری رہندے نے, انہاں کولوں تینوں دین مل جائے گا عیسائیت دا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون کہہ رہے ہیں؟ گرجے کا ایک بہت بڑا پادری کہہ رہے ہیں. حضرات سنو دھیان دینا, ایسے باتیں میں کیا کرنا, دین مکیوں ملے گا, دین مدینیوں ملے گا. مکہ بھی پاک جگہ ہے, مدینہ بھی پاک جگہ. کنی پاک جگہ ہے؟ اللہ نے قرآن سارا مکے تے مدینے چ نازل فرمایا. کتنی پاک جگہ ہے. میں حد نہ مکا دیا گل دی, کل قیامت کو اللہ اس دھرتی تے اترے گا اپنے عرش بری تو اس جگہ تے اترے گا جہی جگہ تے اللہ نے ارباب دے میدان تے فیصلے کرنے نے. اتنی پاک تے سونی دھرتی ہے. میں یہ بھی دس دیا جدو پوری دنیا تو دین ختم ہو جائے گا ادو دین مکیوں ملے گا یا دین مدینیوں ملے گا. مکے اور مدینے جو دین ملے گا. تو میاں شام چلا جا, حسین شہر بغداد ملتان والے, میں بار سٹا مدینے دے گلے اتوم, چمیاں موتیاں پھل گلاب سوزن, وارا مکے دیے تمہیں گلے اتوم. لکا منا جیا بے حیاتی ہوئے, وارا زم دی پانی دی ایک پلی اتوں. میں کسے چیز نو نہیں مانتا, میں ماننا تے اللہ دے رسول دے بات نو ماننا, اللہ نو ماننا, نبی پاک دے فرمان نو ماننا. اسنو تے ہم تیرا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, ایک قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف, میں بھی زور لایا, میری ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئیاں نے, میں شام دے قافلے دے نال مل گیا. جدوں میں شام دے قافلے دے نال مل گیا, اللہ اکبر اللہ, میں عیسائی مذہب دے بندے کولے چلا گیا, ایک گرجے دے وچ چلا گیا جس عیسائی دا نام اسحاق ہے. اے پادری دی کولے میں جدوں گیا تعلیم حاصل کرن لگ پیا, قرآن تے انجیل پڑھنی شروع کر دیتے. اے سونیا میں بابا میں پڑھ دیا مینوں پتہ لگدا جا رہا ہے, سمجھ آندی جا رہی ہے. اے نگل گیا, اے پادری بیمار ہو گیا. جدوں ای بیمار ہویا ہے اینوں موت آ گئی, فوت ہو گیا. بچے نے عیسائی مذہب والے لوگ آئے نے, آن کے کہندے نے ساڈا بڑا نیکوکار, ساڈا بڑا پیار پادری مر گیا ہے. جدوں انہوں نے دفنا دیتا, میں کیا میاں سن لو, اے جڑا تہاڈا پادری سی تسی صدقے دا مال دیندے سو, اے لکا لیندا سی. آدھے دلیل تے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماندے نے, سوڑیو میں پھر انہوں نے لے کے گیا جیڑی جگہ تے انہیں ساتھ دے گا سونے تے چاندی دیاں نبیاں سن, پنڈ والیاں کو صدقہ لے لیندا سی کہ میں غریباں نوں ونڈاں گا. آپ دے گا چھپا کے انہیں لب دیتا, وہ مر گیا وے. ساریاں پھر سائیاں نہیں کے کیتا, اپنے اس پادری نوں دفنایا نہیں گا بلکہ اس پادری نوں چوک اندر ٹنگ دیتا. ساڈے مولوی نوں بھی معافی, ساڈے پیر نوں بھی معافی, ساڈے حکمران نوں بھی معافی, ساڈے نمبردار نوں بھی معافی, ساڈے چیئرمین نوں بھی معافی, ساڈے شہزادے نوں بھی معافی, وزیر تے مشیر نوں بھی معافی. سنو تے ہم دے نال میں اللہ اکبر اللہ بات تیرے دماغ تک دسنا چاہنا ہے. اللہ اکبر, پادری مر گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, میں پھر بڑا پریشان ہویا. انہوں نے ایک نیک بندہ اور اپنے گرجے کے اندر رکھ لیا. میں سونے اندے کولوں تعلیم لینی شروع کر لئی. جدوں میں اندے کولوں تعلیم لیندا رہیا, وہ بڑا ہی نیک بندہ, بڑا ہی اچھا بندہ. آخر ایک دن اوندا بھی وقت آ گیا, اوندا بھی ٹائم آ گیا, وہ بھی فوت ہو گیا. فوت ہون تو پہلے میں اندے کولوں پوچھ رہا یار میں ہن کی کراں گا. وہ مینوں کہہ رہا ایک شہر موصل شہر ہے, اوتھے چلا جا, ایک پادری بڑا چنگا وے. سونےوں میں اس پادری کولے آ گیا, اس پادری کولوں دین سیکھنا شروع کر دیتا. میں دین سکھدیاں دن گزرتے گئے, آخری اوندا بھی ویلا آ گیا موت دا. میں اس پادری کولوں پوچھیا
پوچھیا او میاں میں کی کرا؟ انہیں آکھیا تو ایویں کر ایک شہر نصیبی شہر کلاکا اوتھے چلا جا پادری بڑا لے کے محبوبہ میں اوتھے چلا گیا میں اندے کولوں تعلیم حاصل کردا رہیا تعلیم حاصل کر دیا ایک دن آیا او پادری بھی آخرت نو پہنچ گیا اللہ دا قرآن آتا لو یوخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون میں اکثر یہ کیا کرنا بھئی اللہ پایا سے لالے رہاڑنے نو کانو کولیا دا ڈیر دلا بیٹھو تینو حکم سے کستوری خریدنے دا ایک جوین دے ڈیر دلا بیٹھو کی دے گا جواب اس ساتھ آئی جنی رقم ترے دے ترلا بیٹھو اصلوں تیام تیرال جیڑے کر میں دسنا چاہنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے محبوبہ جدو وہ پادری دنیا تو جان لگیا میں انہیں کو پوچھیا کہ ہن میں کی کراں جو میں نے کہنے لگیا ایک علاقہ وے ہن دین غالب آ جانا ایک علاقہ کالیاں دو پہاڑیاں دے اندر اوندا نام یسرب یسرب اے سلمان فارسی ایک نبی آنا ہے او کھجوراں دا علاقہ ہوئے گا اوتھے چلا جانا وہ آخری نبی ہوئے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی آخری پیغمبر ہوئے گا آخری نبی ہوئے گا امام الانبیاء ہوئے گا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے میں محبوبہ پھر میں کہتا میرے کو کچھ بکریاں میرے کو کچھ گاڑیاں میں اگے لا رہی نے سفر شروع کر دیتا ایک قافلہ گزریا جا رہا میں قافلے والیاں کو کیا اوے قافلے والیو میں یسرب جانا چاہنا ہے وہ کہندے مال سانو دے دے تینوں یسرب لے جانے اللہ اکبر محبوبہ انہوں نے میرا سارا مال لے لیا میریاں بکریاں لے لیاں نے سنیا محبوبہ کچھ سفر کیتا پھر وہ میرے تے بے ایمان ہو گئے نے اللہ دے محبوبہ انہوں نے میں نے بیچ دیتا اسلام کتنا مشکل آیا اسلام ایڈا آسان نہیں آیا گھر بن فرویے یوم یک جہدیے میں کشمیر دے حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا ہے اور مظلوم کدوں دے پیچھے جا رہے ہیں اور مظلوم کدوں دی شہادت دیتیاں جا رہے ہیں حضرات نظریہ پاکستان ملک پاکستان کلمے دی بنیاد تے بڑھیا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بڑھیا اس دھرتی تے جہاد باقی رہے گا اور قیامت تک جہاد رہے گا رب ذوالجلال کی قسمیں پوری دنیا اگر مخالفت کرے مخالفت نہیں ہو سکتی اے میرے نبی پاک دی بات ہے میرے نبی پاک دنیا تو گئے نے آپ حجرہ مبارک اندر 9 یا 7 تلواراں لگیاں نے آپ نے اپنے ورثے کے اندر جہاد دی بات کو چھوڑیا آؤ ملک پاکستان کے اندر بسن والیو اے ملک ایویں نہیں ملیا اے ملک ساڈے بڑیاں دی شہادتاں دی وجہ تو ملیا اے ملک ساڈے بڑیاں نے اپنے آپ کو ذبح کروا کے ملیا آؤ اس ملک کو بچانے واسطے سب تو پہلے اتفاق ضروری ہے سب تو پہلے مل جانا ضروری ہے سب تو پہلے کسی تے ظلم نہ کرو کسی تے زیادتی نہ کرو بڑی اکثر پتہ نہیں میری آنکھاں خراب ہو گئی نے یا مینوں صحیح نہیں نظر آتا یا میں سمجھنا کہ میں ٹھیک نہیں میں اپنی بات کراں گا میں کسی تے انگلی نہیں اٹھاواں گا میں بازار چ نکلنا ہے انج محسوس ہوتا ہے جنہیں سارے پریشان نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے پریشانی محسوس ہوتی ہے میں درخت آج تو 10 سال پہلے دیکھا کرتا تھا انہاں درختوں کی رنگت نظر نہیں آ رہی رب ذوالجلال کی قسمیں میرا اپنا نظریہ ہے اور اپنی دلیل ہے ظلم دنیا تے زیادہ ہو گیا اللہ نے زمین کو اس درخت کو نور کھولیا لوگوں کے چہرے تو نور کھولیا آؤ حضرات سنو نظریہ پاکستان یوم یکجہتی کل کشمیری پکارن گے کل احتجاج ہون گے اس احتجاج کا کی کرنا پیچھے جا رہے ہیں مسلمان عالم اسلام پریشان ہے عالم اسلام نو جگہ جگہ تے تکے مارے جا رہے ہیں آج عالم اسلام دے بچے نو ذبح کیتا جا رہا ہے میں کشمیر دے ایسے بچے دی بات پڑھ رہا تھا میں اپنی اللہ نو جا کے دساں گا میرا گناہ کی سی میں انہاں نے ذبح کر دیتا آؤ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان اپنے ہاتھ بن کے بیٹھ جائے نہیں اللہ کا قرآن آتا ہے مسلمانوں تیاری کرو مسلمانوں نکلو جہاد کی طرف آؤ جہاد کرو حضرات گرامی ملک پاکستان جہاد کی وجہ تو باقی ہے اللہ کی قسم پوری دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے ملک پاکستان تو پوری دنیا ڈر رہی ہے ملک پاکستان نو اگر سارے مل کے بیچنا چاہن یہ بک نہیں سکتا یہ دھرتی نیک لوگاں دی
شہیداں دیاں ماں موجود ہون اللہ دی قسمیں بستیاں کرسیاں نہیں جا سکدیاں اللہ نے اس بستی نو آباد رکھنا ہے انہاں ملک نو آباد رکھنا ہے حضرات گرامی آؤ سنو ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے اللہ پاک نے اس کا نام کتنا پیارا رکھا پاکستان دا مینا پاک ملک ہے کلمے دی بنیاد تے ملیا عربی بنیا عرب کے اندر اسلام آیا دین آیا نبی پیغمبر آئے نے رسل آئے نے مکہ پاک ہے مدینہ پاک ہے عرب کے اندر میرے نبی پاک دا کہا ہے ہاں کلمے دی بنیاد تے اگر پوری دنیا جو کوئی ملک بنے ہیں وہ پاکستان ہے حضرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر کوئی طریقہ زندگی اسوائے حسنہ سے چلنے والا ملک ہے تو میں کہوں گا پاکستان ہے پاکستان کا حجاب باقی ہے پاکستان کے اندر زندگی بسر کرنے والے کو سکون ہے ملکہ کے اندر چلے جاؤ کسی دا مر جائے اور کتنی بے ادبی دے نال دفن کیتا جاتا ہے اوتھے کوئی پتہ نہیں کسی دے غم کے اندر کوئی شریک نہیں ملک پاکستان ایک دوسرے دے غم کے اندر شریک ہے ملک پاکستان کے اندر کراچی کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ساڈی ماما گھر کے اندر ایتھے پریشان ہو جاندیاں نے مسلمان المسلم ابو المسلم کشمیر کے اندر کوئی ایسا ظلم ہوئے پاکستان والے پریشان ہو جاتے ہیں رب ذوالجلال کی قسمیں اللہ نے مسلمان بھی بڑھایا بڑی نعمت ہے دین سچا عطا کیتا ہے بڑی نعمت ہے میں اکثر کیا کرنا اللہ ملک پاکستان بھی دیتا ہے بڑی نعمت ہے اور اس ملک دی قدر کرم دی اللہ توفیق عطا فرمایا ملک پاکستان کے اندر پوری دنیا کسی ملک کے اندر جتنے بھی ملکوں کو دیکھ لو جتنی فصل اور جتنا اناج اور جتنے موسم ملک پاکستان کے اندر نے پوری دنیا کے اندر اتنے موسم اور اتنی جنس اور اتنے دریا اور پہاڑ اور اتنی چیزاں پورے پاکستان کے اندر اللہ پاک نے پوری دنیا کی نعمتیں لیا کر کے رکھ دیتی ہے کوئی چیز ایسی نہیں جڑی پاکستان سے نہ لیکن اتفاق نہیں بے ادبی ہے حضرات پاکستان میں کل یوم یکجہتی 5 فروری مظلوم کشمیری انہاں دے بارے احتجاج کی احتجاج نکلو میدان اندر نکلو اللہ کے رستے اندر نکلو مسلمانوں واسطے جنہاں نے اپنے بچے کھو لے نے میں کشمیر کی ایک بہت بڑی کہانی پڑھ رہا تھا ایک ماں بچی ہے اپنے 4 بچوں کو شہید کروا چکی ہے اپنی بیٹیاں کی زندگی خراب کروا چکی ہے بیٹیاں مل نہیں رہی بیٹی شہید ہو گیا خامد شہید ہو گیا آواز دے کے کہہ رہی ہے مسلمانوں کتنے سو گیا ہے حضرات آؤ دین اتنا آسان نہیں دین اتنی آسانی کے نام نہیں ملیا صحابہ اکرام نے اپنی جان قربان کی ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مینوں اس بندے نے مال بھی لے لیا بکریاں لے لیا نے تے پھر انہیں مینوں بیچ دیتا ہے جدو ایک بندے نو بیچیا وہ بندہ اپنے پنڈ تے اپنے علاقے چ لے گیا اوتھے ہوندا ایک چاچے دا پتر آیا انہیں مینوں خرید لیا میں پوچھیا مینوں کتے لے کے چلیا آندا تینوں یثرب لے کے چلیا آندا سونیو میرے دل نو سکون ہویا جدو میں یثرب دے علاقے دے اندر آیا یثرب دے علاقے اندر میں ویکھیا 2 کالیاں پہاڑیاں نظر آئیاں نے ایک کھجوراں دا علاقہ ہے اللہ دے سونے محبوب جی مینوں اس بندے نے اپنا غلام بنا لیا میں اس بندے دا جدو غلام بن گیا ہے دن رات میرے کام لگتا میں دن رات کام کرنا اودیاں کھجوراں توڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھدے نے سلمان پھر کی ہویا آگیا میں بوبا ہونا کی سی اس بندے نے میرے تے بڑیاں سختیاں کیتیاں بڑیاں تنگیاں کیتیاں پر میں اے سوچیا اور میں یثرب نو نہیں چھڈنا میں غلامی قبول کر لینی پر محمد نو ضرور ویکھنا صلی اللہ علیہ وسلم آسوں دیاں دے نال حضرات جڑی گل میں کرنا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سلمان پھر کی ہویا اللہ دے سونے محبوبا پھر تسی قبا بستی دے اندر آئے جے قبا تو بعد پھر تسی یثرب دے اندر آ گئے جے مدینہ پاک دے اندر میں کھجور دے اوتے چڑھیا واں جدوں میں کھجور تے چڑھیا واں اس میرے جڑا میرا مالک ہے جندا نام غلام ہے اوندا نام بھی غلام ہے اوندا بھتیجا آن کے کہندا ایک آدمی آیا اندے سارے گردو نبات لوگ بیٹھے نے چرمٹ بن کے بیٹھے نے اندے چہرے تو نور چمکدا پیا ہے اللہ کرے جڑے لوگ اندے سائڈاں تے بیٹھے نے وہ تباہ ہو جان برباد ہو جان
سلمان فارسی آندا محبوبا میں کھجور تے بیٹھا سندا پیا وا میں ہولی ہولی تھلے اتر آیا جدوں میں تھلے آیا میں آن کے پوچھنا میں اپنے مالک دے کولوں کون آیا اے تے کی گلاں نے تے میرے منہ دے تے تماچا مار کے کہندا اے پوچھن والیاں گلاں نہیں گیاں دفع ہو جا اللہ دے سونیا محبوبا پھر میں چپ کر گیا پوچھ دیاں مینوں پتہ لگیا جڑا آخری نبی محمد مدینے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی دی کتنی عمر ہے 200 سال عمر ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے اللہ اکبر اللہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا سونیو میں تانوں لب دیاں اللہ کے پھر لینے اللہ کے وچوں ہوندیاں تواڈے کولے آیا میں بوبا اللہ دے نبی پوچھ دے نے سلمان فارسی ہن تو مینوں دس تیرے دل کیو جے گزر دے پے نے سلمان فارسی آندے نے اللہ دے سونیا محبوبا میں اس بندے دا غلام ہاں مینوں تنگی بڑی دیندا پریشانی بڑی دیندا میں وہ بڈھا ہو چکیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سلمان اس بندے کولوں پوچھ لے او کی لوے گا تے تینوں چھڈ دے گا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے سونے نبی میں پوچھ لینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے جا کے پوچھیا بھائی مینوں تو کی لوے گا میرے کولوں اور مینوں چھوڑ دے گا ایک جگہ تے بھی لکھیا کہ انہیں کہا میں 1.25 کلو سونا لاں گا تیرے کولوں پھر ایک جگہ تے انہیں کہا 300 درخت کھجور دا ہوئے گا تے میں تینوں چھڈ دیاں گا تیرے جیسے عقل مند بندے نوں میں نہیں چھڈنا سلمان فارسی بڑا عقل مند بندہ سی جدوں جنگ خندق ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کافر آن والے نے کی کیتا جائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دے سونے محبوب جی مدینے دی شہر تو ایک بہت بڑی نہر بنا دیو ایک خندق کھود دیو کافر پورا نہیں گزرے گا اگر گزرے گا تے اس خندق چ گر جائے گا آپ انہوں مار دیاں گے نبی پاک سوچ ہی رہنے جبریل اسمان تو آن کے کہندا سونیو جو سلمان نے کیا کر دیو خندق کھود دیو اتنا سیانہ اور عقل مند صحابی رسول سلمان فارسی ایک کافر کہہ رہے ہیں میں تینوں چھوڑنا نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے بڑا پریشان ہویا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ گئے اللہ دے محبوب کولے جا کے بیٹھ گئے گھٹنے ٹیک لے پوچھا سلمان فارسی پریشان کیوں ہے اللہ دے رسول جی میری عقل بھی کم کر دیے کھجور دا درخت بڑی دیر بعد جوان ہوندا ہے 300 پودا لانا ہے تے 300 پودا کدوں جوان ہوئے گا کدوں میں چھڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی پریشان نہ ہو پریشانیاں نہ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجا اللہ پاک نے مقام دیتا اللہ پاک فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوبہ سے تینوں رحمت بنایا کیوں جی رحمت بنایا اماں جی حلیمہ اللہ اکبر اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں اکثر کیا کرنا جدوں میں گود اندر لیا گود جی وی سکون جدوں میں سواری تے بٹھایا سواری نو وی سکون جدوں میں گھر وچ لے کے گھر نو وی سکون اے سلمان فارسی تینوں کیوں نہ سکون ہوے نبی پاک جنوں مل جائے جڑا نبی پاک کی تابعداری کرنے واسطے سفر در سفر کرے رب ذوالجلال دی قسم کل قیامت والے دن دے آخری سفر آسان ہو جان گے نبی پاک کی محبت دے اندر جڑا بندہ اپنی زندگی بسر کرے اللہ دنیا میں آسان بنا دے گا آخرت میں آسان بنا دے گا اللہ اکبر اللہ اماں جی حلیمہ فرماندیاں نے میں بھی بات کا تذکرہ کر دیواں میرا گھر بھی سکون ہے اماں جی فرماندیاں نے جدوں نبی پاک چلن لگ پے گھر دے اندر ٹرن پھرن لگ پیا میں نبی پاک دی انگلی پکڑ کے میں بھی چلن لگ پئی میں بلکہ ایویں تے نہیں کہندا نبی پاک نے حلیمہ دی انگلی پکڑی میں کہاں گا حلیمہ نے نبی پاک دی انگلی پکڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی حلیمہ نوں دسیا نا آؤ حضرات سنو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھاں دے سانجے نے نبی پاک نے مصعب بن عمیر نو ویکھیا مصعب بن عمیر دے دکھاں نو ویکھیا حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر مصعب بن عمیر نو ملے آپ دے کپڑے پھٹے نے سینے نال لا کے رو پیا او مصعب تو مکے دے اندر بڑا بڑا چودھری سے جیڑی سواری نو استعمال کر لیندا سے پھر کدے نہیں استعمال کیتا جیڑی بازار چوں مصعب بن عمیر گزر جاندا سے لوگ کہندے سن چودھری مصعب بن عمیر گزر گیا جیڑے مکان نو استعمال کردا سے جیڑے کپڑے نو استعمال کردا سے مصعب میں وینا اج مدینہ پاک تیرے کپڑے پھٹے نے
میں نبی اس واسطے رو پیا مصعب بن عمیر نبی پاک دے سینے نال لا کے کہندا سونےو میں زندگی دے زمانے دے سارے کپڑے زمانے دی سارے عیش و عشرت تہاڈیاں قدماں تو وار دیواں جنوں نبی پاک سینے نال لا لوے اس تو والا کوئی چیز نہیں گے او نبی پاک نے پھر او دن بھی ویکھے مصعب بن عمیر شہید ہوئے پیا نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے نال جسم لا دتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او میں دسنا چاہنا لوگو اسلام بڑی مشکل دے نال آیا پر پاکستان بھی بڑی مشکل دے نال بڑھیا اے تے سانو حصے دے اندر مل گیا زمیناں تے جائیداداں مل گئیاں نے بڑے چھوٹے ساڈے پیکھو جڑے بڑے نے انہاں نے اپنے دکھ کیویں اٹھائے اس ملک دے اندر رہ کے کیویں دی زندگی بسر کیتی حضرات آؤ سنو جڑی گل میں دسنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر اے بھی دکھ محسوس کیتا مصعب بن عمیر کفنی نہیں مل رہا او جڑا میاں مکے دی اندر ہی جو کپڑے پائے او پورے مکے دی چودھری نہ پان مصعب بن عمیر دے کولو بلکہ میں ایک بات ایک بڑی کتاب دے اندر پڑھیا ابو جہل نوں جدوں کپڑیاں دی ضرورت پیندے مصعب بن عمیر دے کولو لے جاندے آج مصعب بن عمیر کفن تو بھی خالی ہے میں دسنا ہے جانا ہوا اور جنہیں نبی نو منیا اللہ فرماندا وہ دنیا دے کپڑیاں نو کی کرنا وہ قبر دے اندر چلا جانا کسے کفن نہیں ویکھنا وہ کفنا دا کی کرنا او میاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل چنگے ہون گے قبر وچ جنت دے کھلے بھی نصیب ہو جان گے آؤ حضرات سنو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جیسے دن گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا پریشان ہویا میں نے کہنے سلمان چہرہ تے چوکنا میں سکیا چہرہ اللہ دے رسول فرماندے سلمان میرے صحابیوں نال لے لے 300 کلم کاٹ لو کھجور دی اور ٹوئے مارو میں نبی بھی آ رہے ہیں میں سونا بھی آ رہے ہیں کون کہندا نبی نوں نہیں مانتے کون کہندا نبی دی ہاتھ وچ شفا نہیں کون کہندا نبی دی ہاتھ وچ برکت نہیں کون کہندا نبی رحمت اللہ العالمین نہیں حضرات آؤ سنو نا اما جی حلیمہ نے سوال تے کیا سی نا میں تے سونے دی انگلی میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئے پائی نال اپنے میں جبھی ہوئے میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئے جنہیں کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دی انگلی نو پکڑ لیا اللہ دی قسمیں جنت مل جائے جنت مل جائے گی جنت کدوں ملے گی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بات ذرا عرض کر دے میں سمجھ آ جائے میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی او نبی ہوئیے پائی نال اپنے نوے جبھی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی او نبی ہوئیے اما جی حلیمہ پتہ کیا دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے نے فرماندیاں نے پار نہیں جانا پار بڑی توپے تے پتہ کیا دیا نے ہونے اکھیاں تو دور نہ جاویں ہونے اکھیاں تو دور نہ جاویں ویڑے باہر پیر نہ پاویں ویڑے باہر پیر نہ پاویں تپا نال زمین وی تتی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی ہے اگلی بھی گل دھیان دے نال سن لے جدن تو تکیا سونے تینوں جدن تو تکیا سونے تینوں سارے نغمے بھول گئے مینوں لال نام تیری دی جبھی ہوئی ہے میں تے سونے تیری انگل نبی ہوئی ہے حضرات آؤ سنو میں یہ بھی بات کر جاں اما جی حلیمہ دے بارے بڑی پیاری بات ہے ہویا محمد جدی اسوارے ہویا محمد جدی اسوارے پہلی جناب ہونے ایجی رفتارے پہلے جناب ہونے وکری رفتارے کون دائے جاتی کھمبی ہوئیے میں تے سونے دی انگل نبی ہوئے حضرات آؤ سنونا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے ہاتھ نو نہ پریا سونیا محبوبہ اے دے میں کلمہ بنا لواں گا پھر کی ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او سلمان تیرا کام ہے جا کے ٹوئے مارنا میرا کام ہے کلمہ لانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے صحابہ کرام کلمہ لے کے کھڑے نے نبی پاک ٹوئے چ کلمہ
نوجوان آ رہے ہیں صحابہ مٹی پائی جاؤ تے نالے کہنے ہونے مالی دا ایک کم پانی لاؤنا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا ایک کم پھل پھل لاؤنا تے لاوے گا نہ لاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو بیٹھیا سلمان فارسی نے پیچھے اللہ نے کدورہ نے زبان کر کے پھل بھی لا دیتے اور قید نبی پاک کا غلام بن پھر دنیا کی قید نہیں ملے جڑا نبی دا بن گیا زمانے کی قید مک جاتا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آقیا سونے ہون میرے واسطے حکم فرماؤ میں کی کراں ہن میرا جڑا مالک کہندا سوا کلو سونا بھی چاہیدا نبی پاک فرماتے نے بلال بیت المال اندر ایک سونے دا چھوٹا جا ٹکڑا پیا نبی پاک اپنی لب لا کے کہندے نے سلمان لے جا اودے کولے تھوڑا تھوڑا توڑ کے تولی جا سوا کلو پورا ہو جائے گا دوسرا واپس لایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے ایک گلا میں قرآن چ پڑھیاں انجیل چ پڑھیاں نے ہن مینوں پتہ لگ گیا اللہ پاک فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی او میرے نبی دے یاراں دا دل تقوی تے پرہیزگاری نال بھریا اللہ پاک فرماندے نے میں امتحان لے لیا سلمان فارسی آندے نے میں سونا جا کے توڑ کے دیتا رہا سونا بھی پورا ہو گیا غلامی بھی تو چھٹ گیا کتنی مشکل دے نال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے باپ کو چھوڑ دیتا واقعہ لکھیا ہے کہ جو گھر دے اندر چلے گرجے چائے اور ایران چو شام کے اندر آئے بڑے گرجے پھرے پھر اپنے باپ اور ماں دا تے بہن بھائیاں دا پتہ نہیں کیتا محمد رسول اللہ دی حب پیدا ہو گیا نبی پاک دی محبت پیدا ہو گئی نبی پاک دے نال پیار پیدا ہو گیا سنو تے ہم دے نال ایک دور پھرے بھی آیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے بازار اندر جا رہے ہیں سلمان فارسی بھی پیچھے پیچھے وے تے بیٹھ جاتے تھلے بیٹھ جاتے نبی پاک دے پیر لگے اپنی داڑھی مبارک دے نال نبی پاک دے پیر لگے تے داڑھی مار رہے ہیں کندھے تو کسی نے پکڑ کے کیا سلمان کی کر رہے ہیں کہتا نبی پاک دے پیراں لگیا تے کوئی جوتی والا پیر نہ رہے اے محبت ہے اے حب ہے اے نبی پاک کا پیار ہے جا بستی بستی نگر نگر چل جو فقیر کو ملے گا جو فقیر تیرے دل کی بات اتارے گا انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں کسی کو اترے گی عالم دنیا چنے بڑے بڑے علامہ نے میں تے ناقص علم والا ہے میرے کو نہ علم مکمل ہے نہ عبادت مکمل ہے نہ اپنی زندگی بسر کرم دے طریقے مکمل ہے بس اتنی بات ضرور ہے کہ میں محمد رسول اللہ نال محبت کرنا ہے جڑا محمد رسول اللہ نال کرے نبی دی بات دسے انشاءاللہ اثر کر جاتی ہے آؤ سنو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پھر وہ بھی آ گیا نا مینوں پتہ لگ گیا نبی پاک بیمار نے سلمان فارسی فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھوڑے دی ٹیک لائیے مدینے دے بازار کھڑا رو رہے ہیں پوچھن والے پوچھتے نے سلمان کیوں رو رہے ہیں سلمان آدھا میاں اور جنوں لب دیاں میں اتھے پہنچیا ہاں سنیا بڑا بیمار ہے ان کی طبیعت بڑی خراب ہے نا مسجد اندر بھی نہیں آ سکتا سلمان فارسی پھر کی ہویا آدھا یار میں مدینے دے بازار کھڑا ہو کے بینا اینا بازارہ جو میں تک کیا کر رہا تھا محمد رسول اللہ سامنے آیا کر دے گا میں سلمان میں کے خوش ہو جاتا تھا آج نبی پاک اپنے بسترے مرک دے پہنے اللہ دا قرآن آدھا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان او کڑی چل دی رک جانی جدو چاہے عمر دی مک جانی تیرے کوٹی امیدہ لٹے جانے سارے کم کار ویتھے رہ جانے لبدا پڑیاں حکیمہ دے ہاتھ رہنیاں کولی موت والی سینے میں ٹھوک جانے پھر اوے دور آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گیا نے دنیا تو رخصت ہو گیا نے انشاءاللہ سلمان دا دکھ نبی پاک کی بہت کی تے میں کسی دن بیان کروں گا مکمل جمعے دے اندر بہرحال آؤ سنو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات گرامی کتنی عمر تو بعد بہت ہوئے نے 250 سال عمر ہو گئی ہے سلمان فارسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر گورنر بھی بڑے نے جیڑی ایران چو گئے سن
اس ایران کی طرف حضرت عمر نے گورنر بنا کے بھیج دیتا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے. ایک ماڑا جا گدا اور ٹوٹیا ایک پیالہ ہاتھ وچ ایک گڈاسا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداع کر دیتا. ایران دے لوگوں نے خط لکھیا کہ سانو کو گورنر بہترین بھیج دیو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کے اندر سلمان فارسی کو بلایا. سلمان فارسی کو کہا بھائی تو گورنر ہے ایران دا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی سکے ٹکڑے لے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھان دا طریقہ اور زندگی کی سی کہ صحابہ کرام کھانا کھایا کرتے سن. جیڑا ود جاتا سی صحابہ صبح دا کھانا اپنے کپڑے چھپا کے رکھ لیندے پھر پانی چ بھگو کے کھا لے. ایک دین سیکھنے واسطے آیا کالے یہ بڑی دور تو سفر کر کے آیا. علم کے اندر رہو گے اگر موت ہو گئے تو شہادت دی موت دی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری نو لیا, سواری تے بیٹھ کے اپنے گڈاسے نو لیا اور مشکیزے نو لیا اور ٹوٹے پیالے نو لیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ٹوٹیا جا پیالہ سی انہوں نام لیا الوداع ہو گئے. جدو الوداع ہوئے ایران کے اندر پہنچے, ایران دے چشمے تے گئے. دنیا انتظار کے اندر ہے کہ گورنر آن والا ان کا استقبال کرنا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ گئے چشمے تے جا کے اپنے پیالے نو کڈیا, سکے ٹکڑے نو کڈ کے پیالے وچ پانی پا کے ڈبو کے کھا رہے ہیں. کہتے یارا پتہ نہیں کیڑا غریب کدھروں آ گیا بیچارہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ٹکڑے کھائے اور ایران کے اندر داخل ہو گیا. ایک پیچھے بندہ بڑی سواری تے تیز آ رہا سی, انہوں روکیا کہ کیا تو کوئی خط لے کے آ رہے ہیں؟ اسی خط بھیجا امیر المومنین حضرت عمر وال کہ کوئی گورنر بھیج دو. انہوں نے کہا گورنر آ گیا. کون گورنر ہے؟ کیا دیکھا نہیں ایک بندہ غریبڑا جا پاٹے پرانے کپڑے ماڑی سواری کتے آیا. انہیں کہا وہ گورنر ہے, وہ تے بیٹھ کے تھے سکے ٹکڑے کھا رہا سی. انہیں کہا وہی گورنر ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہی گورنر ہے. بھائیو جدو گورنر دے کولے پہنچے کہ گورنر مسجد کے اندر بیٹھا رو رہا سی. گورنر اپنی گورنری دے رو رہا سی. 2 سال 6 مہینے 2.5 سال گورنری کیتی ہے ایران کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے. اور 2.5 سال کے بعد الوداع واپس ہو رہے تھے. ادھر جدو مدینہ پاک چاہے نا میں تاریخ کی کتاب اندر پڑھیا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سلمان فارسی دی سواری دے نال بھجن لگ پیا. سلمان فارسی سواری تے بیٹھے نے, امیر المومنین دوڑن لگ پیا. تے سلمان فارسی کہتے ہیں امیر المومنین کی گل ہے؟ آنا میں پریشانی ہے, کی کوٹھی بنائیے, کی جداد بنائیے, کی کچھ بنایا. سلمان فارسی کہتے امیر المومنین وہ کوئی ٹوٹیا پیالہ ہے, وہ کوئی ماڑی سواری ہے, وہ کوئی پھٹیا مشکیزہ ہے, وہ کوئی پھٹے کپڑے نے, وہ میں جسم لے کے آیا کچھ نہیں جوڑیا. جیڑا تو وظیفہ دیتا ہے میں تیری رعایا کو اٹھے بھی خدا واسطے بانٹ دیتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سواری روکی ہے. امیر المومنین نے میں پڑھیا تاریخ کی کتاب اندر گل لگ کے رون لگ گیا. سلمان تیرے بارے نبی پاک نے سچ فرمایا سی, اگر کوئی سچا انسان دیکھنا تو میرا سلمان فارسی دیکھ لو. اللہ دے رسول نے فرمایا سی اگر جنت آوازاں دے رہی سی تے میں سنیا جنت کے اندر آواز آ رہی سی, حضرت زید نو آوازاں بج رہی سن, یا میں جنت ویکھن گیا کہ سلمان فارسی نو آوازاں بج رہی سن. جنت کہہ رہی سی اللہ تو انہاں نو جلدی داخل کر دے, اگر تو چاہنا کہ تیری جنت آباد ہو جائے. اللہ سلمان فارسی نو جنت چلایا, حضرت زید نو جنت چلایا. اللہ دی قسم انہوں نے اتنے عمل نے انہوں نے جنت بھی آوازاں دے دے کے پکار دیئے, انہوں نے جنت بھی ساتھ دیئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو دن گزر دے گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلمان چلو جاؤ واپس پھر ایران دے گورنر بن جاؤ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے عمر 2.5 سال حکمرانی دی, اللہ کو معافی منگا گا, اللہ کو دعا کرا گا, اپنی آخرت اچھی بناواں گا. میں کرسی تے بیٹھنا پسند نہیں کرتا, میں زمین دی دھرتی تے بیٹھ کے اپنے مالک کو معافیاں منگنا پسند کرنا ہے. آدھے امیر المومنین حضرت عمر نے سختی دے لفظ بھی بولے. سلمان فارسی کہتے امیر المومنین اس کو کہ موت تے آ سکتی ہے لیکن گورنر ہی نہیں رہا گا, عہدیدار نہیں بنا گا. حضرات گرامی انہوں نے عہدہ قبول کیتا, نبی دی غلامی دا کیتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یمن تو چلے سن ایک ماں سی اور پتر سی بس میں بات یہ کرنا چاہنا ہے اسلام بڑی مشکل دے نال آیا اسلام اتنی آسانی دے نال نہیں آیا صحابہ اکرام نے قرآن مجید نو پتھراں تے بھی لکھیا پتھراں تے بھی لکھیا اپنے دل تے بھی لکھیا قرآن مجید نو پھر جمع اور اکٹھا بھی کیتا صحابہ اکرام نے قرآن مجید نو سیکھیا اور اللہ نے اسمان کو اعلان بھی فرمایا میرے محبوب اپنے پرانے صحابیوں کو قرآن پڑھ کے سنائے انہوں نے بڑے طرز زندگی دے نال قرآن پڑھیا ایسا صحابی بھی آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھی جا رہا تھا میری سواری اچھلن لگ پئی اچھلتے ڈر سی گرے میرے بچے تے نہ آ گرے نبی پاک سے سب نے فرمایا میرے صحابی عثمان تو فرشتے اتر رہے سن جب تو قرآن پڑھی جا رہا تھا حضرات گرامی ایک ایسا بھی صحابی آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھی جا رہا تھا قرآن پڑھ دیا میرے گھر کے اندر اندھیرا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے رسول میں ڈر گیا جی کوئی آ گیا آپ نے فرمایا میرے صحابی تو قرآن پڑھتا رہندا تیرے نال فرشتے آن کے سلام لیندے انہاں دی قرآن پڑھن دا انداز سنو حضرات گرامی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ دے نال یمن کو تشریف لا کر کے آئے سن والدہ مسلمان نہیں سی ابو ہریرہ مسلمان ہو گیا سن نبی پاک دے حضرے تو سامنے بیٹھے رہندے نبی پاک دی جڑی گفتگو دے ویکھ لیندے حضرات ایک دن ابو ہریرہ دی ماں نے بڑا کچھ آکھیا اللہ دے نبی نے دعا کی تھی بات تسی سنیے ابو ہریرہ دی ماں مسلمان ہو گئی حضرات ایک دور پھر آیا ابو ہریرہ دی والدہ دنیا تو چلی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو بعد گئی حضرت عمر دے غالباً امیر المومنین دے دور اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ فوت ہو گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک نے کی مقام دیتا کہ مدینے دے گورنر بن گئے ابو ہریرہ مدینے اندر بھوکے ہویا کرتے سن پیٹ زمین تے لا لیندے سن یاد سن میں یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کدے بھی اللہ ضائع نہیں کرتا اپنے بندے نو کدے بھی اللہ اپنے بندے نو چھوڑدا نہیں جیڑی زمین تے اللہ نو پکاریا جائے اللہ زمین دا بندے نو بادشاہ بنا دیندا اللہ زمین دا بندے نو چودھری بنا دیندا اللہ زمین دا بندے نو نواب بنا دیندا حضرات جیڑی زمین تے ظلم کیتا جائے جیڑی زمین تے ظلم کیتا جائے زیادتی کیتی جائے اللہ زمین نو تب دی زمین بنا دیتا او زمین نو کربلا بنا دیتا او زمین نو مصیبتاں بنا دیتا حضرات گرامی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی گورنری ملی ہے جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بڑا قیمتی رومال گورنر بن گیا نا بڑے قیمتی رومال دے نال منہ پونج رہے نے اور جلدی دے نال یاد آیا کہ میں اس مدینے اندر بھوکا رہیا کرتا تھا لوگ میں روٹی منگوی دیتے سن آج تو گورنر بن گیا اپنے رومال نو پھینک دیتا اپنی ایک رسا لے لیا اور کلہاڑی لے لی اور چلا گیا بالن کٹنا شروع کر دیتا اپنے کندھے تے بالن رکھیا بالن رکھ کے جو مدینہ پاک چنٹر ہویا مدینے دے لوگ کہتے امیر المومنین تسی حکم دیا جے کہتا میں اپنے نفس کو صدا دے رہے ہیں میرا نفس اس لئے کہ میں اپنے مالک کو بھول چکیا تھا حضرات اپنے نفس کو صدا دیا کرو اپنے نفس کو چودھری نہ بنایا کرو اپنے آپ کو گریا سمجھا کرو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کرو تھوڑے جی پیسے آن نال تھوڑی جی زمین آن نال تھوڑی جی جائیداد آن نال اگر کوئی بندے نو بندہ نہیں سمجھدا اللہ فرماتا میں کھولاں گا میں تینوں ایسا فقیر بنا دیاں گا میں تینوں ایسا گلیاں دے اندر رول دیاں گا حضرات گرامی زین العابدین کے بارے میں بات کرنا چاہنا ہے زین العابدین جو دنیا تو رخصت ہوئے مدینے دے لوگ اکٹھے ہو گئے زین العابدین نو لوا رہے نے جسم تے ویکھیا نشان پے نے آکھیا کنے ماریا زین العابدین نے کی ہویا ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگیا کہ زین العابدین رات نو اٹھ پیندے سن اس نازک جسم دے نال لوکاں دے دروازے تے گندم پہنچایا کرتے سن اس بڈھے جسم دے نال لوکاں دی خدمت کریا کرتے سن رات بخار ہویا زین العابدین فوت ہو گیا حضرات نبی پاک نو منن والے نے خیر خواہی کیتی ظلم نہیں کیتا بس ایک دسنا چاہنا ہے اسلام آسان نہیں اسلام آسانی دے نال نہیں آیا اسلام بڑیاں کوششاں دے نال آیا دین بڑیاں کوششاں دے نال آیا دین ایویں قبول کیویں کر لیا دین نو کی سمجھنا کہ میں بس ایک نماز پڑھ لیے میں دو نمازاں پڑھنیاں نے بھائیو نہیں ایویں نہیں بنے گا اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جڑا بندہ زندگی چ چھڑ دیندا ہے میں ایک نماز دا فتویٰ دین لگے ہیں اگر میں نہ فتوے تے پورا اترا میری صدا چور دی صدا جڑا زندگی چ ایک نماز چھڑ دیندا ہے وہ بھی کافر ہے وہ بھی مسلمان نہیں گا تو اتنی نمازاں چھوڑ کے کبھی میں مسلمان کہے میں کہنا جڑا زندگی چ ایک نماز چھوڑدا ہے میں فتویٰ لے کے دیاں گا چیلنج کراں گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے نیٹ تے تقریر جائے گی پوری دنیا دی عالم مل کے میں نے جھوٹا کر دے میری صدا چور دی صدا ہے جڑا ایک نماز چھڑے گا وہ بھی دنیا دا بدترین کافر ہے جن نے ایک باری نافرمانی کی تھی میں انہوں بھی مسلمان نہیں سمجھدا حضرات تو انتہا دی نمازاں انتہا دے سجدے چھوڑ دیتے اپنے
مالک کو بنایا ہی نہیں. یہ پیشانی تینوں کی پتا ہے؟ اس پیشانی کو اللہ نے اپنے واسطے بنایا. اللہ نے جسم دے سارے اعضاء نو کن فیکون اللہ نے جسم دی اس پیشانی کو اپنے ہاتھاں دے نال بنایا. حضرات گرامی یہ پیشانی اللہ دے کے گرنی چاہیے اور دین نو سمجھنا چاہیے, اسلام نو سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا تے آئے اسی مسافر ہاں, اسی کوئی اے نہیں کہ دنیا تے رہ جانا ہے اور دنیا ساڈی ہے. ذوالقرنین بادشاہ آیا, قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو, بادشاہ آیا لہندے تو چڑھتے تکر گیا, چڑھتے تو لہندے تکر گیا. بڑے بڑے چودھری دے نواب آئے, بڑے بڑے زمیناں دے مالک آئے, بڑے سردار آئے, بڑے جبے تے کبے والے آئے, بڑے بڑے بندے آئے کپڑے میں مٹی نہیں لگن دے دے. اج مٹیاں وچ رل گئے نے. جا قبراں تے جا کے ویکھ لے. میں پرانیاں قبراں اپنے علاقے اپنے پنڈ دیاں ویکھیا کرنا, پتہ نہیں لگدا کہ سن. کدے کدے کوئی دس دیندا اے فلانا چودھری سی, اے پنڈ وچ بندے نوں 5 پولے ماردا سی. اللہ دی قسم خبر دا نشان نہیں رہ گیا. نہ کسی نال ظلم کر, نہ کسی نال زیادتی کر, نہ کسی نال ایسی زیادتی کر کہ بندہ تو زیادتی کرے تیری اولاد دے نال زیادتی ہو جائے اور تو بدلہ دے کے مرے گا. واقعی